یہ باعث بن گیا. اس پر صحابہ کا اور اس پر بعد والے حضرات کا اتفاق ہو گیا، اجماع کر لیا کہ طعام کی بے یا مبیع طعام ہو یا غیر طعام ہو، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا، چاہے طعام ہو یا غیر طعام ہو، مبیع پر قبل القبض اس کی بے کرنا درست نہیں. اسی طرح قیاس پر بھی اجماع ہوا ہے، جو اجماع پر مقدم ہو. جیسے کہ چاولوں کی بے اگر چاولوں کے ساتھ کیا جائے تو آیا اس میں ربا جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چاولوں کی بے جب چاولوں کے ساتھ ہو تفاضلاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول روایت ہے وہ تو 6 اشیاء ہے: الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة. 6 چیزیں ہیں. ان 6 چیزوں میں 4 جو ہے وہ کانے سے تعلق رکھتی ہے اور 2 ہے جو سونا اور چاندی ہے، یہ کانے کے علاوہ ہے. دیکھو ان 4 چیزوں میں جو کانے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ربا ہونے کی علت احناف نے کیا نکالی ہے؟ قدر مع الجنس، کیلی اور وزنی ہونا اور جنس ہے. چاول بھی کیلی ہے اور وزنی ہے. اور جب چاولوں کو دیکھو ان 4 چیزوں میں چاول کا ذکر نہیں ہے، چاولوں کو ان 4 پر قیاس کیا گیا. چاولوں کو ان 4 پر قیاس کیا گیا. چاول بھی اگر چاول کے عوض میں بیچا جائے تو اس کا جنس ہے، اور چاول بھی کیلی اور وزنی اشیاء میں سے ہے، تو علت بھی موجود ہے، علت پائی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں نص موجود نہیں ہے. لیکن چاولوں کو جب چاولوں کے عوض میں تفاضلاً زیادتی کمی بیشی کے ساتھ بیچنا حرام ہے، اس پر مجتہدین کا اتفاق ہے. حالانکہ یہ قیاس ہے، چاولوں کو ان 4 اشیاء پر قیاس کیا گیا، 4 اموال ربویہ پر ان کو قیاس کیا گیا. اور علت دیکھو ہمارے نزدیک علت کیا ہے؟ قدر مع الجنس، جو اس چاول میں موجود ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو علت ہے اموال ربویہ میں، وہ اموال ربویہ کی علت کیا ہے؟ طعم ہونا، یعنی مطعومات میں سے ہو، کھانے کی اشیاء ہو، ان 4 میں طعم ہو، اور سونا اور چاندی میں ثمنیت ہو. تو یہ چاول کھانے کی شے ہے، کھانے کی ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ والی علت بھی موجود ہے. لہذا ان کے نزدیک بھی تفاضل کے ساتھ بیچنا حرام، کمی بیشی کے ساتھ بیچنا حرام. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک علت کیا ہے؟ الاقتیات والادخار یا ادخار، قوت ہو، کھانے کی شے ہو اور ذخیرہ کی جا سکتی ہو ان 4 میں، اور سونا چاندی میں ثمنیت ہے. تو ان 4 چاول کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور کھانے کی شے ہے. تو چاولوں میں تینوں علتیں متفق ہے، ائمہ 4 کا اس پر اتفاق ہے. لہذا حالانکہ چاول ان 4 میں داخل نہیں، لیکن چاولوں کو ان 4 پر قیاس کیا گیا، اور پھر ان چاولوں کو تفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ بیچنے پر یہ اس قیاس پر اجماع ہو گیا. اس قیاس پر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. لہذا یہ اجماع قطعی، یہ قیاس قطعی بن گیا. قیاس پہلے ظنی تھا، قیاس کو اس چاولوں کو ان 4 پر قیاس کیا گیا، پھر اس قیاس پر اجماع ہونے کی وجہ سے قیاس کے ساتھ اجماع بھی مل گئی، اس لیے اجماع قطعی بن گیا. یہ قیاس قطعی بن گیا، حالانکہ قیاس ظنی ہوتا ہے عام طور پر، اب یہ قطعی بن گیا. معلوم ہو اجماع کے لیے پہلے سے کوئی باعث اور سبب ہوتا ہے، خبر واحد ہو پھر اس پر اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے، یا قیاس ہو اور پھر اس پر اتفاق ہو جائے اور اجماع ہو جائے. تو قیاس کے لیے، اجماع کے لیے پہلے باعث اور سبب کا ہونا ضروری ہے جو اجماع پر مقدم ہو، خود بخود اتفاقاً نہیں ہوتا. شارح کہتے ہیں مصنف نے قد یکون کا لفظ اختیار کیا، قد یکون. شارح کہتے ہیں اس قد یکون میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کبھی کبھی وہ خبر واحد بھی نہیں ہوگا، قیاس بھی نہیں ہوگی، بلکہ کتاب اللہ کی آیت بھی ہو سکتی ہے جس پر اجماع ہو سکتا ہے. اگرچہ بعض نے اس کا انکار کیا ہے کہ کتاب اللہ تو خود قطعی ہے، لیکن کتاب اللہ پر بھی اجماع ہو سکتا ہے. جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے
اللہ کا فرمان ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری ماؤں کو اور تمہاری بیٹیوں کو حرام کیا گیا. تو عبارت النص سے ماں کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا عبارت النص سے معلوم ہو گیا. لیکن آیا بنات البنات بیٹیوں کی بیٹیاں یا جدات ماں کی ماں، تو یہ جدات کے ساتھ یا باپ کی ماں اس کے ساتھ نکاح حلال ہے یا حرام ہے؟ اس پر اجماع ہو گیا کہ یہ جدات کی حرمت پر اور بنات البنات کی حرمت پر اجماع ہو گیا کہ یہ حرام ہے. تو دلالت النص سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، دلالت النص سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ حرمت علیکم امہاتکم اے اصولکم، تو اصول میں جدات داخل ہے، اور بناتکم اے فروعکم، اور بنات البنات بھی فروع میں داخل ہے. تو دلالت النص سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اجماع بھی ہے ان کی حرمت پر. جبکہ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے کہ قائل صاحب توضیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول موجود ہو، حدیث مشہورہ ہو، تو پھر اس میں اجماع کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر صحابہ میں اجماع ہو جائے، صحابہ میں اجماع ہو جائے اور پھر صحابہ کا اجماع ہم تک منتقل ہونے کے دو ہی ذریعے ہیں. صحابہ کا اجماع ہو جائے اور وہ اجماع ہم تک اگر تواتر کے طریقے سے نقل ہو کے آ جائے، ہر زمانے کے علماء کا اس کے نقل پر اجماع ہو، یعنی تواتر ہو، ہر زمانے کے لوگ کہے کہ ہاں اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، تو اگر صحابہ کا اجماع ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچ جائے تو وہ اجماع ایسا ہی حجت ہے اور قطعی ہے جیسے کہ کتاب اللہ کی آیت اور جیسے کہ حدیث متواتر. اور اگر اجماع صحابہ کا ہو جائے اور ہم تک وہ اجماع تواتر سے نہ پہنچے بلکہ خبر واحد کے طریقے سے پہنچے، ہر زمانے کے اتنے افراد اس کو نقل کرے اس اجماع کو کہ تواتر تک نہ پہنچے، تو وہ اجماع خبر واحد کی طرح ہے. پہلا والا اجماع حدیث متواتر کی طرح ہے، قطعی ہے، اور یہ دوسرا اجماع خبر واحد کی طرح ہے. جیسے خبر واحد جو حدیث ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اگر یہ صحیح ہے تو یہ تو قطعی ہے، یہ ظنی نہیں ہوتا، خبر واحد قطعی ہے، ظنی نہیں ہے. لیکن جب ہم تک منتقل ہو کے آئے تو اس طریقے میں ابہام ہے، راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے پہنچتے اس طریقے میں ابہام ہے، اس طریقے کی وجہ سے شبہ آ گیا، اس وجہ سے وہ خبر واحد ظنی بن جاتا ہے، اصل کے اعتبار سے قطعی ہوتا ہے. تو صحابہ کا اگر اجماع کسی مسئلہ شرعی پر ہوا ہے، کسی حکم شرعی پر ہوا ہے، تو وہ اجماع تو تا قطعی، لیکن چونکہ ہم تک منتقل ہو کے خبر واحد کے طریقے سے آیا، اس لیے اس طریق میں شبہات ہے، اس وجہ سے وہ اجماع خبر واحد کی طرح ہو گیا. تو جو اجماع تواتر سے منقول ہو وہ خبر متواتر کی طرح ہے، اس پر عمل کرنا بھی واجب، اس پر عقیدہ رکھنا بھی واجب، اس کا منکر کافر ہے. جیسے کہ قرآن مجید کے قرآن ہونے پر، قرآن مجید کے کتاب اللہ کے قرآن ہونے پر اجماع ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر اجماع ہے، اور یہ اجماع یہ تواتر کے ساتھ ہم تک یہ اجماع نقل ہو کے آئی ہے. طبقہ فی طبقہ، قرن پھر قرن لوگ اس بات کے قائل ہے، عوام ہو یا خواص ہو، سب کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس کا منکر کافر ہے. اس اجماع کا یہ حدیث متواتر کی طرح ہے، قطعی ہے. اسی طرح نماز کی فرضیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اور جیسے پیچھے مسائل گزر چکے اعداد الرکعات اور مقادیر الزکوٰۃ وغیرہ. لیکن اگر خبر واحد کے طریقے سے نقل ہو تو پھر اس کا حکم خبر واحد کی طرح ہے. عمل کو واجب کرتی ہے لیکن علم کو واجب، عقیدے کو لازم نہیں کرتی، اس لیے اس کا منکر کافر نہیں ہوگا. ہے اجماع صحابہ کا، لیکن ہم تک خبر واحد کے طریقے سے نقل ہو کے آیا، اس لیے عمل کرنا واجب ہے لیکن عقیدہ رکھنا واجب نہیں، خبر واحد کی طرح ہے.
اس کی مثال ذکر کی ہے جیسے کہ عبید سلمانی کا قول ہے. یہ عبید سلمانی کبار تابعین میں سے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 2 سال پہلے یہ اسلام لا چکے، یمن میں رہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 2 سال پہلے مسلمان ہوئے، لیکن ملاقات نہ ہو سکی. کسی عذر کی بنیاد پر یہ مدینہ منورہ تشریف نہ لا سکے، اس لیے صحابیت کی شرف سے محروم ہو گئے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ گئے، وہاں پھر علم حاصل کیا، تفقہ حاصل کیا، حدیثوں کو نقل کیا، روایت کو. اور حضرت قاضی شریح کے مساوی سمجھے جاتے تھے. قاضی شریح کے مساوی سمجھے جاتے ہیں علم میں اور فقہ میں. یہ عبیدہ سلمانی کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے بہت سارے صحابہ کو جیسے ظہر کے 4 رکعت پر جس طرح انہوں نے اتفاق کیا تھا جمع ہوئے تھے، اور چیزوں پر جمع نہیں ہوئے. تو چند چیزیں شمار کیے جن پر صحابہ نے اتفاق کیا اور صحابہ اس پر جمع ہوئے تھے. یعنی صحابہ کا اتفاق ہوا تھا، صحابہ کا اجماع ہوا. ایک اجماع اس بات پر ہوا کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہے سنت، اس پر صحابہ کا اتفاق ہوا ہے، اجماع ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کا ثواب یہ تہجد جیسا ہے. اسی طرح اگر کسی کے نکاح میں ایک بہن ہو اور پھر اس کو طلاق دے دے اور ابھی عدت چل رہی ہے، تو اس کی عدت میں اسی عورت کی بہن سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. اس پر صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہے. اسی طرح خلوت صحیحہ کے ساتھ مہر مؤکد ہو جاتا ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے. تو یہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے ان پر. لیکن اس کے نقل کرنے والے یہ عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ ہے، اور یہ چونکہ خبر واحد کے طریقے سے اجماع نقل ہو کے آ گئی ہے، تواتر سے نہیں ہے، اس لیے اس کا حکم خبر واحد کی طرح ہے. عمل کرنا واجب ہے اور عقیدہ رکھنا لازم نہیں. یہاں ایک اعتراض ہے، سوال ہے کہ مصنف نے اجماع کے 2 طریقے ذکر کیے. اجماع یا تو تواتر سے منقول ہو، تواتر کے طریقے سے ہم تک پہنچا ہو، منتقل ہوا ہو، یا خبر واحد سے ہوا ہو. مشہور کو ذکر نہیں کیا، مشہور کو ذکر نہیں کیا. پہلے والی اجماع جو تواتر سے منقول ہو خبر متواتر کی طرح ہے، اور جو خبر آحاد کے ذریعے سے منقول ہو تو وہ خبر واحد کی طرح ہے. تو مشہور کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو اس کا جواب شارح ذکر کر رہے. شارح کہتے ہیں کہ یہاں مشہور ہو ہی نہیں سکتا، اجماع میں شہرت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر حدیث متواتر اور مشہور کی تعریف اگر ذہن میں ہو، 3 قرن ہے، 3 قرن. صحابہ کا زمانہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. تو جو روایت صحابہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے ارشاد نکلے اور نقل کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہو، پھر دوسرے زمانے میں بھی زیادہ ہو، پھر تیسرے زمانے میں بھی زیادہ ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کون سی خبر؟ وہ خبر متواتر ہوتی ہے. اس لیے کہ تینوں زمانے ان کے مساوی ہیں. پہلے قرن میں بھی وہ حدیث پھیل گئی، عام ہو گئی، دوسرے قرن میں بھی تابعین کے، اور تیسرے قرن میں بھی. خبر مشہور یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سننے والے نقل کرنے والے راوی 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 8 ہے، 10 ہے، تواتر سے کم ہے. پہلا نہیں یہ روایت پھیل نہیں گئی، عام نہیں ہوئی، تواتر سے کم ہے. پھر دوسرے زمانے میں روایت عام ہو گئی، پھیل گئی ہے. تیسرے قرن میں بھی وہ عام ہو گئی، پھیل گئی. لہذا دوسرا اور تیسرا قرن تو مساوی ہو گیا، لیکن جب سے وہ روایت پیدا ہو گئی ہے اس میں یہ خبر واحد کی طرح ہو، نقل کرنے والے 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، تواتر سے کم ہو، وہ حدیث عام نہ ہو، تو یہ حدیث مشہور، یہ حدیث مشہور.
اور اجماع جو ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اجماع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کسی مسئلے پر اتفاق کرنا صحابہ تبھی کرتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہو تو پھر کسی مسئلے میں اگر اختلاف آ جائے تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے تھے. اس لیے اجماع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں ہوئی، اور یعنی صحابہ نے اجماع کیا ہے، تو صحابہ کا اجماع اور پھر تابعین کا اجماع. تو صحابہ کے زمانے میں جب دوسرا قرن ہے اس میں اجماع ہوئی ہے، تابعین کا اجماع ہے، تبع تابعین کا ہے. تو یہ صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو روایت صحابہ کے زمانے میں عام نہ ہو وہ مشہور ہوتی ہے، اور اجماع تو اسی وقت عام پھیل گئی ہے، سب کا اتفاق ہو گیا، تو یہاں تو شہرت ہو گئی، حدیث متواتر کی طرح پھیل گئی. اس لیے پھر دوسرے زمانے میں بھی تیسرے زمانے میں تواتر سے نقل ہو کے آ گئی ہے. اس لیے یہاں شہرت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں تواتر ہی ہوگی یا خبر واحد ہوگی. صحابہ کا اجماع ہو گیا تواتر، لیکن جب ہم تک نقل ہو کے آیا تو یا تو تواتر کے طریقے سے اور یا خبر واحد کے طریقے سے. شہرت نہیں ہو سکتی. جب شہرت نہیں ہو سکتی، اس لیے مصنف نے اجماع کے منتقل ہونے کے دو ہی طریقے ذکر کیے کہ یا تو تواتر کے طریقے سے ہوگی اور یا خبر واحد کے طریقے سے ہوگی. دیکھو کتاب میں وقیل یشترط للاجماع اللاحق، کہا گیا بعد والے اجماع کے لیے شرط ہے عدم الاختلاف السابق، سابق میں صحابہ میں اختلاف کا نہ ہونا. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہا گیا یہ شرط ہے. یعنی اذا اختلف اہل عصر فی مسئلۃ، یعنی کسی زمانے والے کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف کر لے، وماتوا علیہ، اور وہ اس پر مر جائے، ثم یرید من بعدہم، پھر اس کے بعد والے اگر یہ چاہے، ارادہ کر لے، ان یجمعوا علی قول واحد منہا، کہ ان میں سے کسی ایک قول پر اتفاق کر لے، اجماع کر لے، قیل لا یجوز ذلک الاجماع، تو کہا گیا کہ یہ اجماع جائز نہیں. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. مصنف کہتے ہیں ولیس کذلک فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق ایسا نہیں ہے امام صاحب کے ہاں. بل صحیح، بلکہ صحیح یہ ہے انہ ینعقد عنده اجماع متاخر، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بعد والا اجماع منعقد ہو جائے گا. ویرتفع الخلاف السابق من البین، اور درمیان سے وہ سابقہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا. ونظیرہ، اس کی مثال ہے مسئلۃ بیع ام الولد، ام ولد کی بے کا مسئلہ ہے. فإنہ عند عمر، اس لیے کہ یہ مسئلہ، یہ اس کی بے کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک لا یجوز، جائز نہیں. وعند علی یجوز، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز ہے. ثم بعد ذلك اجمعوا على عدم جواز بیعها، پھر اس کے بعد تابعین نے اس کے عدم جواز، اس کے بے کے عدم جواز پر اجماع کر لیا. فإن قضى القاضي بجواز بیعها، اگر قاضی اس کے بے کے جواز کا فیصلہ کر لے، لا ينفذ، تو اس کا یہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا عند محمد، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. لأنه مخالف للاجماع اللاحق، اس لیے کہ قاضی کا یہ قضا، یہ فیصلہ، یہ بعد والے اجماع کے مخالف ہے. ويجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے فی روایت الکرخی عنہ، شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کی امام صاحب سے ایک روایت میں، لأجل الاختلاف السابق، سابقہ اختلاف کی وجہ سے. وابو یوسف فی روایت معہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک روایت میں امام صاحب کے ساتھ ہیں. وفی روایت مع محمد، اور ایک روایت میں امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے دوسری روایت کے مطابق پر چونکہ یہ اجماع، پہلا اجماع معتبر نہ ہوا چونکہ سابق میں اختلاف گزرا، اس لیے اگر قاضی فیصلہ کر لے جواز بے کا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اس لیے کہ پہلی والی اجماعین حساب، اس میں علماء، اکثر علماء اس کو حجت ہی نہیں مانتے، اس لیے یہ فیصلہ قاضی کا نافذ ہو جائے گا دوسری روایت کے مطابق.
شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے۔ والشرط اجتماع الکل، شرط یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہو۔ وخلاف الواحد مانع، اور ایک کا بھی اختلاف کرنا یہ اجماع سے مانع ہے، کا خلاف الاکثر، اکثر کے اختلاف کی طرح۔ یعنی فی حین انعقاد الاجماع، اجماع کے انعقاد کے وقت میں، لو خالف واحد، اگر ایک مجتہد بھی اختلاف کر لے، کان خلافہ معتبرا، تو ان کا یہ اختلاف کرنا معتبر ہوگا، ولا ينعقد الاجماع، اور اجماع منعقد نہ ہوگی، لأن لفظ الامتی، اس لیے کہ امت کا جو لفظ ہے، فی قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے ارشاد، لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، یتناول الکل، یہ سب کو شامل ہے، فیحتمل، اس لیے احتمال ہے اس بات کی، ان یکون الصواب مع المخالف، کہ درستگی وہ اس اختلاف کرنے والے کے ساتھ ہو۔ وقال بعض المعتزلۃ، اور بعض معتزلہ نے کہا، ینعقد الاجماع باتفاق الاکثر، اکثر مجتہدین کے اتفاق کی وجہ سے اجماع منعقد ہو جائے گی، لأن الحق مع الجماعت، اس لیے کہ حق جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دلیل دے رہے ہیں لقولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے ارشاد، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد اور نصرت جماعت کے ساتھ ہے، فمن شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے نکل جائے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ والجواب، جواب یہ ہے اس کا، ان معناہ، اس روایت کا معنی یہ ہے، ان معناہ، اس کا معنی ہے، بعد تحقق الاجماع، اجماع ثابت ہو جانے کے بعد ہے، من شذ، جو الگ ہو جائے، وخرج منہ، اور اس سے نکل جائے، دخل فی النار، وہ آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ وحکمہ فی الاصل، اجماع کا حکم اپنے اصل وضع کے اعتبار سے یہ ہے، ان یثبت المراد به شرعا، کہ اس اجماع کی وجہ سے شرعی مراد ثابت ہو جاتی ہے، علی سبیل الیقین، یقین کے طریقے پر، یعنی ان الاجماع فی الامور الشرعیۃ فی الاصل، اصل کے اعتبار سے امور شرعیہ میں جو اجماع ہے، یفید الیقین والقطعیۃ، یہ یقین اور قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، فیکفر جاحدہ، اس لیے اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا، یا فیکفر جاحدہ، اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، اگرچہ بعض جگہوں پر، بسبب العارض، عارض کی وجہ سے، لا يفید القطع، یہ اجماع قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی، کل اجماع سکوتی، اجماع سکوتی کی طرح، اجماع قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو بنایا ہے، ایک امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اعتدال والی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وصفہم بالوسطیت، اس امت کی صفت بیان کی ہے، موصوف کیا اس کو وسطیت کے ساتھ، وہی العدالت، اور وہ عدالت ہے، فیکون اجماعہم حجتا، اس لیے ان کے اجماع حجت ہوگا۔ وکذالک قولہ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ظاہر کی گئی ہو۔ والخیریت انما یکون باعتبار کمالہم فی الدین، اور ان کی یہ خیریت یہ ان کے دین میں کامل ہونے کے اعتبار سے ہوگی، فیکون اجماعہم، اس لیے ان کا اجماع حجتاً، یہ حجت ہوگا۔ وکذا قولہ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن یشاقق الرسول، اور جو بھی رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کے چھوڑ کر اس کی پیروی کرے، نولہ ما تولی، تو ہم اس کو پیر دیں گے اسی جانب جس جانب وہ پھر گیا ہے۔ فجعلت مخالفت المؤمنین مثل مخالفت الرسول، مومنوں کے مخالفت کو رسول کی مخالفت جیسی بنا دی گئی، فیکون اجماعہم، اس لیے ان کا اجماع کرنا، کا خبر الرسول، رسول کے خبر کی طرح، حجتاً قطعیتاً، یہ حجت قطعیہ ہوگی۔ وامثالہ، اور اس جیسے اور بھی مثالیں ہیں اجماع کی حجیت پر۔ وقد ضل بعض المعتزلة والروافض، اور بعض معتزلہ اور روافض یہ گمراہ ہو گئے، فقالوا، کیونکہ انہوں نے کہا، فاتح لیا ہے،
ان الاجماع ليس بحجت، اجماع حجت نہیں، لأن كل واحد منهم يحتمل ان يكون مخطئا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک مجتہد میں یہ احتمال ہے کہ وہ خطا پر ہو، فكذا الجميع، اسی طرح سب میں یہ احتمال ہے کہ خطا پر ہو۔ شارح کہتے ہیں ولا يدرون قوة الحبل، یہ لوگ رسی کے اس طاقت کو نہیں جانتے، قوت کو نہیں جانتے، وہ رسی المؤلف من الشعرات، جو بالوں سے اس کو مرکب کی گئی ہو، بٹی گئی ہو، جمع کی گئی ہو، وہ امثالہ، اور بال ہو یا بالوں جیسی اور کمزور چیزوں سے ہو۔ ثم انہم اختلفوا، پھر مصنف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں علماء نے اختلاف کیا اس بات میں، فی ان الاجماع هل یشترط فی انعقادہ، کہ آیا اجماع کے لیے منعقد ہونے کے لیے آیا یہ شرط ہے ان یکون له داع مقدم علیہ، کہ اس اجماع کے لیے کوئی باعث ہو، سبب ہو، ایسا سبب اور باعث جو اس پر مقدم ہو، من دلیل ظنی، یعنی دلیل ظنی کا ہونا، او ینعقد فجاءۃ، یا یہ اجماع اچانک منعقد ہو جاتی ہے، بلا دلیل، بغیر کسی ایسے دلیل کے، باعث علیہ، جو اس کے لیے سبب اور باعث بنتی ہو، بِإِلْهَامٍ وَتَوْفِيقٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو اور توفیق مل جانے کی وجہ سے۔ کیسے ہوگی؟ بِأَن يَخْلُقَ اللَّهُ فِيهِمْ، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان مجتہدین میں پیدا کر دے علمًا ضروریًا، علم ضروری، وَيُوَفِّقَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے، لِاخْتِيَارِ الصَّوَابِ، درست بات کے اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ فقیلا، تو کہا گیا لا یشترط له الداعی، اس کے لیے داعی ہونا شرط نہیں، یعنی خود بخود ہو جاتی ہے۔ ولا صح المختار، اور زیادہ صحیح اور راجح قول یہ ہے انه لا بد له من داع، اس اجماع کے منعقد ہونے کے لیے باعث کا ہونا ضروری ہے، سبب کا ہونا ضروری ہے، علی ما قال المصنف، جیسے کہ مصنف نے فرمایا، والداعی قد یکون من اخبار الاحاد او القیاس، باعث اور سبب اور داعی کبھی کبھی خبر واحد ہوتی ہے اور کبھی قیاس ہوتی ہے۔ اما اخبار الاحاد، رہا خبر واحد، فکاجماعہم، جیسے کہ صحابہ کا، جیسے کہ فقہا کا یا صحابہ کا اجماع ہے، علی عدم جواز بیع الطعام، جیسے کہ فقہا کا، علماء کا اجماع ہے علی عدم جواز بیع الطعام قبل القبض، طعام کی قبل القبض بے کے ناجائز ہونے پر۔ والداعی الیہ، اور اس اجماع کا جو سبب اور باعث ہے، قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا تبیعوا الطعام قبل القبض، طعام کو قبض سے پہلے نہ بیچو۔ واما القیاس، اور رہا قیاس، فکاجماعہم علی حرمت الربا فی الارز، جیسے علماء کا اجماع ہے چاولوں میں ربا کے حرمت پر۔ والداعی الیہ القیاس، اور اس اجماع کا باعث وہ قیاس ہے، وہ قیاس علی الاشیاء الستۃ، جو ان 6 چیزوں پر قیاس کی گئی ہے، وہ قیاس ہے۔ وفی قولہ قد یکون، شارح کہتے ہیں ماتن کے قول قد یکون میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، الی ان الداعی قد یکون من الکتاب ایضا، کہ وہ باعث اور سبب کبھی کبھی کتاب اللہ بھی ہو سکتی ہے، ہوگی۔ کاجماعہم علی حرمت الجدات و بنات البنات، جیسے کہ جدات اور بنات البنات کے حرمت پر علماء کا اجماع کرنا۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس آیت پر اجماع کیا گیا۔ وقیل، اور کہا گیا لا یجوز ذالک، یہ جائز نہیں ہے، اذ عند وجود الکتاب والسنت المشہورۃ، اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول، سنت مشہورہ کے پائے جانے کے وقت لا یحتاج الی الاجماع، اجماع کی حاجت نہیں ہوتی۔ ثم بین المصنف، شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے اس بات کو بیان کیا، انہ لا بد لنقل الاجماع ایضا من الاجماع، اجماع کے منتقل اور نقل ہونے کے لیے بھی اجماع کا ہونا ضروری ہے۔ فقال، فرمایا، وَإِذَا انتقل إِلَيْنَا اجماع السلف، جب صحابہ کا اجماع ہم تک منتقل ہو کے آ جائے، بِإِجْمَاعِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى نَقْلِهِ، اس کے نقل پر ہر زمانے کے اجماع کے ساتھ ہو، یعنی تواتر کے ساتھ ہو، اجماع سے مراد تواتر ہے۔ کانا کا نقل الحدیث المتواتر،
تو وہ اجماع حدیث متواتر کے نقل ہونے کی طرح ہے. فَيَكُونُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَطْعًا، تو یہ قطعی طور پر علم اور عمل کو واجب کرے گی. كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى كَوْنِ الْقُرْآنِ کتاب اللہ تعالی، جیسے کہ قرآن مجید کے، قرآن کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر اجماع کا ہونا، صحابہ کا اجماع ہے اس پر. فرضیت الصلاۃ، نماز کے فرض ہونے پر، وغیرہ. وَإِذَا انتقل إِلَيْنَا بِالْإِفْرَادِ، اور جب یہ صحابہ کا اجماع ہم تک منتقل ہو افراد کے ذریعے سے، الگ الگ افراد کے ذریعے سے، كَانَ كَنَقْلِ السُّنَّةِ بِالْأَحَادِ، تو یہ خبر واحد کی طرح، خبر واحد سے کے ساتھ سنت کے نقل کی طرح ہے. فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ، اس لیے کہ عمل کو واجب کرتا ہے نہ کہ علم کو، یعنی عقیدے کو. مثل خبر الواحد، خبر واحد کی طرح، خبر الاحاد، خبر واحد کی طرح ہے. كقول عبیدۃ السلمانی، عبیدہ ہے عین کے فتح کے ساتھ ہے اور باقی کسرے کے ساتھ. كقول عبیدۃ السلمانی، جیسے عبید سلمانی کا قول ہے رحمہ اللہ، اجتمع الصحابۃ علی محافظۃ الاربع، صحابہ اکٹھے ہو گئے، صحابہ کا اجماع ہوا 4 کی حفاظت، قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت کی پابندی پر. وتحریم نکاح الاخت فی عدت الاخت، اور بہن کی عدت میں بہن کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے پر. وتوکید المہر بالخلوۃ الصحیحۃ، اور خلوت صحیحہ سے مہر کے مؤکد ہونے پر. شارح کہتے ہیں ولم یتعرض، وہاں اعتراض کا جواب نقل کر رہے ہیں، اعتراض ذکر کر رہے ہیں. ولم یتعرض لتمثیلہ بالحدیث المشہور، اس اجماع کے مثال، حدیث مشہور سے اجماع کی مثال کے ساتھ تعرض نہیں کیا مصنف نے. کیوں نہیں کیا؟ وہ بیان کر رہے ہیں. اذ لا فرق بینہ و بین المتواتر، اس لیے کہ کیوں نہیں کیا، اس کی یہ سوال ذکر کر رہے ہیں. اذ لا فرق بینہ و بین المتواتر، اس لیے کہ خبر مشہور میں متواتر میں تو کوئی فرق نہیں. الا بعدم اشتہارہ فی قرن صحابت، مگر یہ کہ صحابہ کے زمانے میں اس کے مشہور نہ ہونے کا ہے، بس اتنا فرق ہے، تو اس کو ذکر نہیں کیا. شارح کہتے ہیں وہذا لم یستقم ہا ہونا، یہ حدیث مشہور کے ساتھ تمثیل مثال دینا اجماع میں یہاں صحیح درست نہیں. کیوں؟ لأن الاجماع لم یکن فی زمن الرسول، اس لیے کہ اجماع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا. وإنما یکون فی زمن الصحابۃ، اور یہ صرف صحابہ کے زمانے میں ہے. فبعدہ، اور صحابہ کے زمانے کے بعد لیس الا احاد او متواتر، اور صحابہ کے زمانے کے بعد صرف خبر واحد ہے اور صرف خبر مشہور ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. ثم هو علی مراتب، یہ انشاءاللہ